خوف خدا کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان تنہائی کے اندھیرے میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گناہ سے رک جاتا ہے تو کائنات کا رب اسے دنیا اور آخرت میں کیسے نوازتا ہے۔ یہ کہانی ہے تاریخ اسلام کے اس سنہرے دور کی جب عدل و انصاف کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک رات مدینہ کی ایک تاریک اور خاموش گلی میں انہیں ایک ایسا نایاب موتی ملا جس کی چمک نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی مکمل اور سچی حکایت۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دور خلافت تھا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے پچھلے پہر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرماتے تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی مظلوم سسک تو نہیں رہا۔ اسی گشت کے دوران آپ ایک ایسے گھر کے پاس پہنچے جہاں ایک غریب بیوہ اور اس کی نوجوان بیٹی رہتی تھی۔ ان کا گزر بسر صرف اور صرف دودھ بیچنے کے پیشے پر تھا۔ وہ دن بھر محنت کرتی، مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کا دودھ دھوتی اور پھر اگلی صبح اسے بازار میں بیچ کر چند پیسے کماتی، جس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا۔ غربت کی وجہ سے زندگی کی گاڑی انتہائی مشکل سے چل رہی تھی۔ اس رات گشت کرتے کرتے امیر المؤمنین تھک گئے اور آرام کے لیے اسی گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن اچانک اس گھر کے اندر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس نے خلیفہ کے قدم وہی روک دیے۔ میرے عزیز دوستو، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ ہی دیر میں صبح نمودار ہونے والا ہے۔ ہمیں صبح سویرے بازار جانا ہے تاکہ یہ دودھ وقت پر بک سکے، لیکن تم تو جانتی ہو کہ اس بار دودھ بہت کم ہوا ہے۔ اس سے جو پیسے ملیں گے ان سے ہمارے پورے مہینے کا راشن بھی نہیں آئے گا۔ ایسا کرو، اس دودھ کے مٹکے میں تھوڑا سا پانی ملا دو، مقدار زیادہ ہو جائے گی تو گراہک بھی خوش ہو کر خرید لیں گے اور ہمیں کل زیادہ منافع مل جائے گا، ہماری غربت بھی کچھ کم ہو جائے گی۔ بیٹی نے کہا، امی جان، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے اور ملاوٹ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے؟ یہ تو سراسر دھوکہ دہی ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے حلال روزی میں حرام کی ملاوٹ ہرگز نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا، ارے بیٹی، تم بھی کتنی نادان ہو، اس وقت رات کا گھنا اندھیرا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں اور خود حضرت عمر بھی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ یہاں تھوڑی ہے جو ہمیں دیکھ لیں گے، یا ان کا کوئی سپاہی یہاں موجود ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تم چپکے سے پانی ملا دو، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی نے کہا، امی جان، اگر خلیفہ وقت حضرت عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھتی ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کی نظروں سے چھپ کر ملاوٹ کر بھی لے تو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ میں تنہائی کے اندھیرے میں بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گی، چاہے ہمیں کتنی ہی غربت اور تنگی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ میرے عزیز دوستو، دیوار کے پیچھے کھڑے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس غریب اور دیانتدار لڑکی کے یہ ایمان افروز الفاظ سنے تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو آ گئے۔
جہاں آج کے دور میں لوگ چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہاں دودھ بیچنے والی اس غریب لڑکی کا خوف خدا اور امانت داری بے مثال تھی۔ آپ نے اپنے غلام اسلم سے فرمایا کہ اس گھر پر کوئی نشان لگا دو۔ اگلی صبح آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم میں سے کسی کو نکاح کی ضرورت ہے؟ میں نے رات ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے جو تقوی، سچائی اور امانت داری کا پہاڑ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی دودھ بیچنے والی نیک اور غریب لڑکی سے کر دیا، اور اس طرح اس کی سچی نیت کا انعام اسے دنیا میں ہی مل گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کی شان دیکھیے۔ جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی گناہ یا ناجائز فائدے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دودھ بیچنے والی اس نیک لڑکی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نکاح مروان کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوا، اور پھر انہی کے گھر تاریخ اسلام کے وہ عظیم اور بے مثل خلیفہ پیدا ہوئے جنہیں دنیا عمر بن عبدالعزیز یا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے پردادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیا میں دوبارہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ایک غریب لڑکی کی چند لمحوں کی امانت داری نے امت مسلمہ کو ایک ایسا عادل حکمران تحفے میں دیا جس کا نام آج بھی سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دودھ بیچنے والی اس نیک لڑکی کی زندگی سے ہمیں 3 عظیم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تنہائی کا گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور تنہائی کا تقوی انسان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دیانت داری اور سچائی عارضی طور پر مشکل نظر آ سکتی ہے، لیکن یہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے۔ نمبر 3، حلال روزی۔ حلال روزی میں ہی اصل برکت اور سکون ہے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی اس لڑکی جیسا خوف خدا اور امانت داری نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرے، اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔